الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو استبرا۔ عام طور پر توضیح المسائل میں احکام بیت الخلاء کے بعد استبرے کے موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس جانب جیسے کہ پہلے ہم نے توجہ دلائی، پھر توجہ دلائیں کہ یہ موضوع مخصوصاً بالغ اور عمر رسیدہ مردوں کے لیے ہے۔ اس کا تعلق لڑکیوں یا خواتین سے قطعاً نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کا تعلق بچوں سے بھی نہیں ہے۔ اب اگر اسے کوئی کسی جگہ پر نشر کرے تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ البتہ خود ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ اس قسم کے موضوعات کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پہ بھی توجہ دلائیں کہ یہ موضوع مخصوصاً بالغ مردوں یا عمر رسیدہ مردوں کے لیے ہے۔ البتہ بالغ مردوں میں 13-14 سال 15 سال کے لڑکے، یعنی جن لڑکوں کو ان موضوعات کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی سننا ضروری ہے۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ اسلامی کوئی بھی موضوع کسی بھی فرد کی بے تربیتی کا یا بگاڑ کا سبب نہ بنے۔ تو ہماری گفتگو کا موضوع ہے استبرا۔ استبرا عام طور پر مشہور ہے پیشاب کرنے کے بعد مردوں کے لیے خاص عمل۔ البتہ مردوں سے متعلق 2 قسم کے استبرا ہیں۔ ایک استبرا بالبول یعنی پیشاب کے بعد، اور ایک منی خارج ہونے کے بعد۔ اور دونوں استبرا کے کچھ نہ کچھ فوائد ہیں کہ جس کا ذکر کیا جائے گا۔ اب پہلے موضوع پر جانب توجہ دلائیں کہ پیشاب کرنے کے بعد بعض مرد حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ قطرے سے محسوس ہوئی۔ اب انسان نے پیشاب کیا، طہارت کی، اور اس کے بعد کچھ قدم چلا، 10-15 منٹ کے بعد محسوس ہوا کہ قطرہ سا اس کی شرمگاہ سے یعنی پیشاب کے مقام سے خارج ہوا، تو کیا اسے نجس سمجھا جائے یا پاک مانا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ قطرہ نجس مانا جائے گا اگر وہ پیشاب کا تھا۔ کوئی طریقہ ہے اس مشکل سے بچنے کے لیے؟ تو جواب دیا جائے گا اس مشکل سے بچنے کا ایک واحد طریقہ ہے، وہ ہے استبرا۔ لہذا استبرے کا فائدہ یہ ہے کہ پیشاب کے بعد اگر ایک قطرہ خارج ہو تو وہ پاک مانا جائے گا، اور اگر وضو کیا ہوا ہے تو وضو بھی اس کا صحیح مانا جائے گا۔ لیکن اگر استبرا نہیں کیا تو یہ قطرہ نجس مانا جائے گا، اور اگر وضو کر لیا ہے تو وضو بھی باطل مانا جائے گا۔ اور اگر دوران نماز یہ قطرہ خارج ہو تو نماز بھی باطل ہوگی، یعنی اس کو جا کر پہلے مرحلے میں طہارت کرنی ہوگی، پھر وضو کرنا ہوگا، اور پھر یہ اپنی نماز پڑھے گا۔ البتہ ساتھ میں جہاں وہ قطرہ لگا ہے اس حصے کو بھی جسم کے اور لباس کے پاک کرنا ہوگا۔ استبرے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جب یقین ہو جائے کہ پیشاب رک گیا ہے تو پیخانے کے مقام سے، یعنی جس جگہ سے پیخانہ خارج ہوتا ہے اس مقام سے عضو تناسل کی جڑ تک 3 دفعہ ایک معمولی سے فشار کے ذریعے سے اس طرح سے کھینچا جائے، اور اس کے بعد پھر عضو تناسل کو 2 انگلیوں سے، یعنی ایک انگلی نیچے رکھی جائے، ایک انگلی اوپر رکھی جائے، اور جڑ سے لے کر آخر حصے تک 3 دفعہ اس کو اس طریقے سے کھینچا جائے تاکہ جو قطرے ہیں وہ خارج ہو جائیں، اور اس کے بعد جو عضو تناسل مردانہ کا اگلا حصہ ہے اسے 3 دفعہ اس طرح سے ملا جائے، اور بعد میں 3 دفعہ جھٹکا دیا جائے، اور بہتر ہے کہ 3 دفعہ کھکارا جائے یعنی کھانسی کی آواز نکالی جائے گی۔ البتہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اسے کہا جائے گا استبرا، اور اس کے بعد اگر کوئی قطرہ خارج ہوگا تو وہ پاک مانا جائے گا، نہ وضو باطل ہوگا اور نہ ہی لباس یا جسم کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ تھا استبرا جو پیشاب کے بعد ہے۔ دوسری استبرے کی قسم کے جس کا تعلق بھی مردوں سے ہے وہ ہے منی کے خارج ہونے کے بعد۔ مثال کے طور پہ کسی کی منی خارج ہوئی، اب اگر یہ غسل کرنا چاہے تو یہ کیا کرے؟ پہلے پیشاب کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ اس کی عضو تناسل کی نالی میں اب منی کے ذرات باقی نہیں ہیں، اور اگر باقی تھے تو وہ پیشاب کے ذریعے سے خارج ہو گئے۔ اس کا کیا فائدہ ہے اس پیشاب کرنے کا؟ اس کا بھی یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی شخص نے
غسل کیا اور غسل کے بعد اس کی منی خارج ہوئی کہ جو عضو تناسل کی نالی میں رہ گئی تھی، تو اس کا غسل باطل ہوگا. اور اگر نماز پڑھ چکا ہے تو اس کو نماز بھی پڑھنا ہوگی. لیکن اگر یہ پیشاب کر لے منی خارج ہونے کے بعد تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب اس کی پیشاب کی نالی منی سے بالکل صاف ہو چکی ہے. لہذا پیشاب کرنے کے بعد اگر کوئی تری محسوس ہو تو اسے منی نہیں مانا جائے گا. یہ ہو گئیں دو اقسام استبرے کی. مردوں کے عضو تناسل سے خارج ہونے والی رطوبتیں عام طور پہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پیشاب اور منی. 3 اور رطوبتیں ہیں کہ جن کی جانب عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی لیکن جاننا چاہیے، اور جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز اور دیگر عبادات آسان ہو جائیں گی. یہ 2 رطوبتیں یعنی پیشاب اور منی قطعاً نجس ہیں، عین نجس ہیں، ان کا ذکر نجاسات میں ہو چکا. 3 رطوبتیں ایسی ہیں کہ اگر عضو تناسل پاک ہو اور پیشاب یا منی کے ساتھ نہ ہوں تو وہ پاک ہیں. اب یہ ذہن میں رہے کہ اگر عضو تناسل پاک ہو اور پیشاب یا منی کے وہ ساتھ نہ ہوں تو پاک ہیں. ان میں سے ایک ایسی تری ہے، ایک ایسی رطوبت ہے کہ جو پیشاب کرنے کے بعد خارج ہوتی ہے اور اس میں کچھ گاڑھا پن اور کچھ چپکنے کی سی کیفیت ہوتی ہے. البتہ اس کا تعلق ہر مرد سے نہیں ہے. کچھ کے پیشاب کے بعد یہ خارج ہوتی ہے، کچھ افراد کے نہیں خارج ہوتی. اب اگر کسی کو مسئلہ نہ معلوم ہو تو وہ یا اسے پیشاب سمجھے گا اور پریشان رہے گا یا اسے منی سمجھے گا اور پریشان رہے گا. تو ایک تری ایسی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد خارج ہوتی ہے. اب اگر اس میں کچھ گاڑھا پن ہے اور کچھ چپکن سی ہے تو اس مادے کو کہا جائے گا ودی. اس ودی کے بارے میں جیسے کہ پہلے ہم نے عرض کیا کہ یہ پاک ہے. پاک ہونے سے کیا مراد؟ یعنی اگر کسی نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد استبرا کیا، استبرا کرنے کے بعد طہارت کے بعد اگر اسے محسوس ہوا کہ اس کے عضو تناسل سے ایک قطرہ اس قسم کا خارج ہوا، سفید رنگ کا، کچھ گاڑھا سا اور کچھ اس میں چپکن سی ہے، تو اسے کیا سمجھے؟ اگر وہ نہیں جانتا ان 3 رطوبتوں کو تو یہ شخص پریشان ہو جائے گا. یہ ودی ہے اور پاک ہے. پاک ہونے سے کیا مراد؟ اگر اس کے کپڑوں پر لگ گئی، فرض کریں کسی نے پیشاب کیا، پیشاب کے بعد استبرا کیا، استبرا کے کچھ دیر کے بعد ایک قطرہ اس قسم کا خارج ہوا کہ جو کچھ گاڑھا، سفید اور لیس دار تھا، یعنی کچھ اس میں چپکن سی تھی، تو کیا یہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ ودی ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک مادہ ہے، ایک رطوبت ہے کہ جو پاک ہے اور وہ خارج ہوتی ہے کب؟ کہ جب انسان شہوت میں ہو، یعنی اپنی بیوی سے اگر ملاعبہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، تو اسے بغیر کسی خاص لذت کے اور بغیر پریشر کے، کیونکہ اگر لذت کے ساتھ اور ایک فشار کے ساتھ یعنی پریشر کے ساتھ اور ایک زیادہ مقدار میں اور اس مادے کے نکلنے کے بعد اگر اس کا جسم یعنی عضو تناسل سست ہو جائے تو وہ تو منی ہے. لیکن فرض کریں کوئی اپنی بیوی سے ملاعبہ کر رہا ہے یا شہوت میں ہے اور ایک قطرہ اس کے جسم سے خارج ہوا کہ جو نہ اچھل کے نکلا اور نہ ہی اس کے بعد اس کے عضو تناسل میں سستی ہوئی، تو اس مادے کو کہا جائے گا مزی. یہ مادہ بھی پاک ہے بشرط یہ کہ کوئی نجاست اس سے نہ لگی ہو. تیسری رطوبت کہ جس کا تعلق بھی مردوں سے ہے، منی خارج ہونے کے بعد جب اسے یقین ہو کہ نالی صاف ہو چکی ہے، یعنی اب عضو تناسل کی نالی میں کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے، اگر کچھ گاڑھا سا مادہ خارج ہو، البتہ کب کہ جب یقین ہو چکا ہے کہ اب منی اس کی نالی میں، پیشاب کی نالی میں نہیں ہے، تو یہ وضی ہے اور یہ بھی پاک ہے. بشرط یہ کہ عضو تناسل پاک ہو اور بشرط یہ کہ پیشاب اور منی سے یہ تینوں نجاستیں نہ ملی ہوں تو پاک ہیں. اور پاک کے کیا معنی ہیں؟ کہ اگر کسی لباس پہ لگ جائیں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ تینوں نجاستیں نہ پیشاب ہیں اور نہ ہی منی ہیں. ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ انسان کے جسم سے جو بھی ایسی چیز کہ جس سے انسان کو گھن آئے وہ نجس ہے، تو کہا جائے گا یہ تصور غلط ہے. انسان کے جسم سے پسینہ بھی خارج ہوتا ہے، بلغم بھی ناک اور منہ سے خارج ہوتا ہے، اسی طریقے سے لعاب دہن بھی خارج ہوتا ہے اور کان کا میل بھی ہے. یہ ساری رطوبتیں ہیں
اسی طریقے سے آنسو، ان میں سے کچھ رطوبتوں سے انسان کو گھن آتی ہے، لیکن گھن آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ سب کی سب رطوبتیں نجس ہیں۔ انسان کے جسم سے جو رطوبتیں خارج ہوتی ہیں معمولاً ان میں سے 2 نجس ہیں، ایک پیشاب اور دوسرے منی۔ اور تیسری چیز کہ جو خارج ہوتی ہے، البتہ وہ رطوبت نہیں ہے، وہ ایک سالڈ کیفیت میں ہے، وہ ہے فضلہ یعنی پیخانہ۔ تو یہاں تک تو ایک مختصر سی گفتگو تھی استبرے اور 3 خاص رطوبتوں کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص استبرا کرنا بھول جائے اور اس کے بعد 1 یا 2 یا چند قطرے محسوس ہوں، البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ استبرے کے بعد بھی اگر بہت سارے قطرے نکلیں فشار کے ساتھ یعنی پریشر کے ساتھ تو وہ پیشاب ہے۔ غیر اختیاری طریقے سے اگر چند قطرے استبرا کے بعد خارج ہوں وہ پاک مانے جائیں گے، نہ یہ کہ پیشاب کے بعد استبرا کیا اور پھر انسان کو محسوس ہوا کہ مجھے کچھ قطرے نکلنے والے ہیں اور پریشر سے وہ قطرے نکلے تو وہ پیشاب ہے۔ بس استبرا کے بعد اگر قطرے نکلے وہ پاک ہیں، اگر کسی نے استبرا کیا ہے تو قطرے پاک ہیں، اور اگر کسی نے استبرا نہیں کیا تو وہ قطرے نجس ہیں۔ استبرا اگر کسی نے کر لیا ہے اور وضو کر لیا ہے تو وضو اس کا صحیح ہے، اور اگر نماز پڑھ لی ہے، نماز کے دوران وہ 1 آدھ قطرہ نکلے تو اس کی نماز بھی صحیح ہے، لیکن اگر استبرا نہیں کیا تو وضو بھی باطل ہے اور نماز بھی باطل ہے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ میں نے استبرا کیا یا نہیں کیا اور کچھ قطرے خارج ہوں تو یہ قطرے نجس مانے جائیں گے، اس کی نماز بھی باطل ہے اور اس کا وضو بھی باطل ہے۔ نماز باطل سے کیا مراد؟ اگر دوران نماز یہ قطرہ خارج ہو تو نماز بھی باطل ہے اور وضو بھی باطل ہے۔ اگر استبرا کسی شخص نے نہیں کیا اور بہت دیر ہو گئی، 1 آدھ گھنٹے بعد، پونے گھنٹے کے بعد ایک قطرہ سا محسوس ہوا کہ اس کی عضو تناسل سے خارج ہوا، تو ایسے قطرے کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ پیشاب نہیں ہے۔ گو کہ استبرا نہیں کیا لیکن کافی دیر بعد خارج ہوا تو اسے پیشاب نہیں مانا جائے گا اور اسے پاک مانا جائے گا۔ خواتین کے لیے استبرا نہیں ہے، لہذا اگر خواتین پیشاب کرنے کے بعد کچھ مدت گزر جائے اور انہیں شک ہو کہ یہ چیز جو ان کی شرمگاہ سے خارج ہوئی یہ پیشاب ہے یا نہیں تو یہ پیشاب نہیں مانا جائے گا، نہ ہی ان کا وضو باطل ہوگا، اور اگر دوران نماز ہے تو نہ ہی ان کی نماز باطل ہوگی۔ البتہ مرد اور خواتین دونوں کی توجہ اس جانب رہے کہ اگر کچھ قطرے پریشر کے ساتھ نکلیں تو وہ قطعاً پیشاب مانے جائیں گے، چاہے استبرا کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔